إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام فضیلت الشیخ مفتی عام اور جماعت و جمعیت کے سرپرست الدکتور محمد یعقوب بابا حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مسجد ہادہ کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، کامیابی وہ نہیں ہے جس کو انسان کامیابی سمجھے، کامیابی وہ ہے جسے انسان کا بنانے والا، اس کا خالق و مالک رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کامیابی قرار دے۔ انسان کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن کامیابی کو اپنے طور پر قرار دیتا ہے کہ کامیابی یہ ہے، یا کسی اور کے بولنے سے مان لیتا ہے کہ کامیابی یہ ہے، اور پھر اس پر غلطی یہ کہ جس چیز کو وہ اپنے طور پر یہ سماج کے بولنے کی وجہ سے کامیابی سمجھ لیتا ہے، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری صلاحیتیں اس کے لیے لگا دیتا ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کامیابی وہ نہیں تھی جس کو تو کامیابی سمجھا، تو ناکام ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند اور سعادت مند انسان وہ ہے جو کامیابی کے جاننے کے لیے رب العالمین کی رہنمائی کی طرف رجوع کرے، وہ خود سے طے نہ کرے کہ کامیابی کیا ہے، بلکہ جس نے شہد کی مکھی کو جینے کا طریقہ بتایا، جس نے مچھلیوں کو تیرنا سکھایا، پرندوں کو اڑنا سکھایا، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کا مقصود، ان کا کام ان کو سکھایا کہ ان کو دنیا میں کیا کرنا ہے، وہ اللہ انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے جب پوچھا کہ تمہارا رب کون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا جواب یہ تھا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ عطا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو رہنمائی دے دی، اس کو کرنا کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ جو اللہ چونٹی کو جینے کا طریقہ سکھائے، وہ انسان جیسی سوجھ بوجھ، عقل اور عمل کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو جینے کا مقصد نہ دے، اس کو کامیاب ہونے کا راستہ نہ بتائے، جبکہ کامیابی کی طلب اس کے اندر ہے۔
جس اللہ نے انسان کو بھوک دی اس نے کھانا بھی دیا، اس کے اندر پیاس پیدا کی تو اس کے لیے پانی بھی برسایا، اس کو زمین پر روک کے رکھا۔ انسان کے جذبات، اس کی چاہتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، وہ ناکامی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جب کسی چیز کو، کوئی برتن کو کھولنے، ڈھکن کھولنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی چیز اپنے طور پر اس کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا ہے تو غصہ ہوتا ہے، وہ فیل نہیں ہونا چاہتا ہے، انسان کی فطرت میں۔ لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ وہ کامیابی کے تعین کے لیے، طے کرنے کے لیے کہ کامیابی کیا ہے، وہ اس مالک کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جو اس سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ خود انسان اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا بنانے والا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا؟ سب سے بڑا سعادت مند انسان وہ ہے جو کامیابی کے معاملے میں یہ دیکھے کہ میرے رب نے کس کو کامیابی قرار دیا ہے، پھر اپنے دل سے اس کامیابی کا ارادہ کریں اور اپنی پوری زندگی کو، پوری محنتوں کو، کوششوں کو اس کے پانے میں اور اس کے راستے پر چلنے میں لگا دیں۔ ایک منزل ہے، دوسرا راستہ۔ اللہ نے جو منزل بتائی اس کی طرف چلے اور اللہ نے جو راستہ بتایا اس پر چلے۔ منزل کی طرف دوڑیں، منمانی منزل نہ بنا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو منزل قرار دیا ہے اس کو اپنی منزل بنائیں۔ اللہ نے جو راستہ اس منزل تک لے جانے والا بتایا ہے اس راستے کو اپنائیں۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے، سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے۔ کامیابی کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب آدمی کا پہلا قدم منزل کی طرف اس راستے پر پڑتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے۔ لیکن یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک محدود عمر اللہ نے دی ہے، جو کچھ کر سکتا ہے اسی میں کر لے، اس سے پہلے کہ تیری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے بارے میں بتایا، واقعی کامیابی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا، کوششوں کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، امیر غریب، صحت مند بیمار، بادشاہ فقیر، سب کو جانا ہے۔ جو نہیں چاہتا اس کو بھی جانا ہے، تیری چاہت چلنے والی نہیں، وقت آ گیا چھوڑ کے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دھوکے کی دنیا ہے جہاں آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے اور موت کو دوسروں کے لیے سمجھ لیتا ہے، اپنے بارے میں اس گمان میں، بھرم میں پڑا رہتا ہے کہ مجھے اور بہت جینا ہے۔ لیکن موت ایسے وقت پر اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے جب اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کو جانا پڑتا ہے۔ موت کسی کا عذر نہیں مانتی۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے، کتنے بھی انسان بہانے بنا لے، کتنی بھی گزارشات کر لے، کتنے بھی بچنے کے جال بن لے، موت کا فرشتہ اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
اللہ کی طرف سے جو فرشتہ بھیجا گیا ہے کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو لے گیا، فرعون، قارون، حامان اور اچھے برے سبھی کو لے گیا. انبیاء کو بھی جانا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی ہمیشہ کی بقا دنیا میں نہیں ہے. معلوم ہے کہ یہ دنیا چھوڑنا ہے، اس کے بعد کی زندگی اصل ہے. اور کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے جو موت کے بعد ہے. اسی لیے کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر بل ہما اطلعکم اللہ علیہ. جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں، جنت میں ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. بل ہم اطلعکم اللہ علیہ، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی جتنا اللہ نے تم کو بتا دیا. جتنا بتایا وہ پورا نہیں ہے، جنت میں اور بہت کچھ ہے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ جنتی جو چاہیں گے وہ سب ملے گا، اور ہمارے پاس ان کے لیے اور زیادہ ہے. اور زیادہ ہیں میں ایک اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے بھی ان کے تصور سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے. امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت نقل کی کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد رؤیت اللہ، اللہ کا دیدار ہے. کہ جس کی عبادت زندگی بھر کرتا رہا، مرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں جنت میں جا کے اس کا دیدار کرنے کی توفیق ملے گی. ایسی نعمت کہ انسان جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اس وقت. لیکن یہ انہی کو ملے گا جو دنیا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے رہے، جن کی چاہت آخرت کی کامیابی تھی، جو دنیا کو کھو کر اللہ کو پانا چاہتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی مومن کی پوری ہجرت والی ہوتی ہے. اس کو ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف جانا پڑتا ہے. غیر اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت کی طرف ہجرت، معصیت سے نیک اعمال کی طرف ہجرت، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف ہجرت، گناہوں سے توبہ کی طرف ہجرت. زندگی میں مسلسل ہجرت کا عمل چلتا رہتا ہے. زمینی ہجرت اصل اس ہجرت کے تابع ہے جو معنوی ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. واقعی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. بلکہ کمال اس کا یہ ہے کہ اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. لہذا اصل کامیابی چیزوں کو پانا نہیں ہے، اصل کامیابی چیزوں کے مالک کو، رب کو، خالق کو پانا ہے. اللہ کو اگر پا لے اور چیزیں نہیں پایا، یہ کھونے والوں میں نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا پانے والا بھی کچھ نہ کچھ کھوتا ہے. اس میں ہم سب مشترک، اس میں ہم سب برابر ہیں. ہر آدمی چاہے اس دنیا کا کتنا بڑا اچیومنٹ والا کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کو نہیں ملا ہے. تو
اس اعتبار سے سب برابر ہیں، کوئی ایسا نہیں جس نے سب کچھ پا لیا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں، سب مل گیا اس کو، تو کھونا تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن واقعی کھونا یہ ہے کہ آدمی سب کچھ پا لے، اللہ کو کھوئے۔ اللہ کو کھونا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا اگر اللہ کو پانے کے لیے دنیا میں اللہ کی اطاعت اور آخرت میں اللہ کی جنت، کوشش کے اعتبار سے اللہ کو پانا ایمان اور عمل کے ذریعے سے، اور آخرت میں اللہ کو پانا رضا اور اللہ کے دیدار کے اعتبار سے، یہ پانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن دنیا کا پانا وہ بھی تو ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے ان لوگوں کے حال کو بیان کیا جو دنیا کے پانے کو پانا سمجھتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی متاع، دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کا پانا بھی واقعی پانا نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان پوری محنت کر کے، قربانیاں دے کے، سب کچھ کر کے جب دنیا پا لیتا ہے تو دنیا بوجھ بن جاتی ہے۔ دنیا کا مآل یہ ہے، یہاں پانے تک شوق اور پانے کے بعد بوجھ۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو گاڑی لینا ہے، کپڑے لینا ہے، گھر لینا ہے، موبائل فون لینا ہے، آپ کو لینے تک کتنا شوق ہوتا ہے، لینا ہے، رات کو نیند نہیں آتی اگر کل جانا ہے تو، لینے تک وہ چیز شوق پیدا کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے دن تک اس کی ایک گاڑی لے لی، ہاں بائک لے لی، بستی کے کسی بچے کو چھونے تک نہیں دیتا، اسکریچز آ جائیں گے، موبائل فون اسکریچز نہیں چاہیے۔ کچھ وقت کے بعد وہ کہیں پڑا ہوتا ہے، 50 بار گرتا ہے، گاڑی میں کتنے اسکریچز ہوتے ہیں، دھول جمی ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا ایسی ہے، پا کر بھی انسان کو واقعی پانے کی خوشی وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز معمول بن جاتی ہے اور اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی چیزوں کا عیب اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پانے تک شوق ہوتی ہیں، پانے کے بعد ایک مرحلے میں کچھ وقت تک کے لیے اس کی دلچسپی باقی رہتی ہے، اس کے بعد وہ بوجھ بن جاتی ہے، وہ ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، اس کا اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی زندگی کے لیے، ایسی دنیا کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے، اور اس پر برا یہ کہ وہ اللہ کو کھوئے، وہ اللہ کے دین کو پس پش ڈالے، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دے، بلکہ گناہوں میں واقع ہو، حرام ذریعے سے دنیا کو پائے، ایسی دنیا جو اس کو واقعی سکون دے ہی نہیں سکتی۔ اگر دنیا سکون دیتی تو دنیا میں مال کے اعتبار سے سب سے اوپر جو لوگ ہیں وہ سکون سے سوتے، خوش ہوتے، نہیں ہے ایسا۔ پوچھ لیجئے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، ایلان مسک، ہاں جیف، کیا نام ہے وہ امیزون والے کا، سب کے سب ایسے پریشان حال ہیں، وہ ان کے چہرے مسکراتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ کھوئے ہیں ہم لوگ، یہ پانا ہمارے لیے میننگ لیس ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کام میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیتے ہیں، جیسے ایک نشے والا ہوتا ہے کہ شراب میں، ڈرگز میں اپنے آپ کو اتنا کھو دیتا ہے کہ اس سے اس کا دکھ بھولنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ خوش ہونے کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ دکھ بھولنے کے لیے کرتا ہے۔ شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ خوش ہونے کے لیے۔ بہت سے شرابی اس لیے پیتے ہیں، اتنا زیادہ ان کے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ورچوئل اسکیپ چاہتے ہیں، ٹیمپرری فرار، حقیقت سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نشے میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ دنیا بھی اسی قسم کا ایک نشہ ہے، واقعی خوشی نہیں دے سکتا ہے، واقعی سکھ نہیں دے سکتا ہے۔ واقعی خوشی کب ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ،
الی ربہا ناظرہ، قیامت کا دن جب آئے گا کچھ چہرے ایسے ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے دوسرے پریشان چہروں میں، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار ان کو ہوگا۔ واقعی خوشی یہ ہوگی جس کا اظہار ان کے چہروں سے ہوگا۔ جب آدمی بہت بڑی چیز پاتا ہے تو خوشی کو چھپا نہیں پاتا ہے۔ ایک بچہ، اس کو ڈر تھا فیل ہو گیا تو گھر پہ پٹائی ہوگی، کریئر خراب ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ پاس ہو گیا اور اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ بار بار اپنے رزلٹ کو دیکھتا ہے اور اس کا چہرہ خوش ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کو ٹھوکر بھی لگے تو کچھ فرق نہیں پڑتا اس کا چہرہ ٹھوکر کی طرف نہیں ہوتا ہے، وہ جو اس کو ملا ہے اس کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے ہیں ہاں پاس ہو گیا، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں پاس ہو گیا۔ اس کی کامیابی اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں کھپا دی، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر کے رب العالمین کی رضا کے لیے جیتے رہے، صبر کے ساتھ دین پر جمے رہے، ایسے لوگ قیامت کے دن اتنے خوش ہوں گے کہ ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا چہرہ خوش ہو جائے گا، یہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن اس کامیابی کے لیے جیسے میں نے بتایا یہ منزل ہے، اس کے لیے کیا راستہ ہے، کیا کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ کچھ باتیں ہم ان میں سے دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، تو باقی رکھیں، نہیں ہے تو لائیں، کیونکہ یہ کامیابی کی چابی ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان و عمل کو جمع کرنا۔ آدمی چاہے کیسی بھی زندگی گزار رہا ہو اس کے لیے موقع ہے، کفر کی، شرک کی، گناہوں کی، جب تک مرتا نہیں موقع باقی، وہ لوٹ آئے۔ اللہ ماضی کے بگاڑ کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کے اچھے خاتمے کو دیکھتا ہے کہ بگڑی ہوئی زندگی گزارنے والا اگر لوٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے اور اس کا خاتمہ اچھے حال میں ہو تو اس کے ماضی کی وجہ سے وہ پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے حال کی وجہ سے اور اس کے خاتمے کی وجہ سے اس کے ماضی کو معاف کر دیا جائے گا۔ کل تک تو گناہ گار تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اگر آج توبہ کر لے اور کل سے اچھی زندگی گزارنا شروع کرے، بلکہ آج سے، تو تیرا کل تیری کامیابی کے سفر میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آخرت میں یہ کل تیرے لیے محرومی کا سبب نہیں بنے گا، ذلت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ تو نے اپنے ماضی میں گناہوں کو چھوڑا اور حال میں تو اچھا بن گیا، اللہ کو اتنا بھی کافی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی ایمان والا تھا، بعد میں جا کے کافر ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایک آدمی کفر میں تھا، شرک میں تھا، دنیا کا بدتر انسان تھا، بدترین انسان تھا، توبہ کر کے وہ ایمان کی طرف آیا اور اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، کامیاب ہے، چاہے اس نے 100 سال کی زندگی کفر و شرک میں اور معصیت میں گزاری، لیکن مرنے سے پہلے جب تک ہوش و حواس باقی رہے اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لی، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو شخص لوٹ آیا، اس نے توبہ کی، پلٹ آیا غلط راستے کو چھوڑ کر، وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کیے، توبہ کی،
ایمان لایا، نیک اعمال کیے، 3 کام اس نے کیے، غلط راستے کو چھوڑ کے پلٹ آیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو نہ صرف عقائد کے اعتبار سے صحیح کیا بلکہ اعمال کے اعتبار سے بھی صحیح کیا، ایمان و عمل کو جمع کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنی غلط زندگی کو چھوڑے، اس کے بعد ایمان و عمل کو جمع کرے، اس کے اعمال ایمان کی روشنی میں ہونے چاہیے، نہ کہ خواہشات کی روشنی میں، بلکہ خواہشات کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ اس کا تو اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ایسے شخص کے بارے میں امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ایمان کون سا ایمان؟ ایسا ایمان نہیں کہ اللہ کو بھی مانے اور غیر اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی عبادت کرے، اللہ کو بھی معبود کا مقام دے، غیر اللہ کو بھی معبود کا مقام دے، سورج چاند اور قبروں کو، اللہ والوں کو، حتیٰ کہ انگوٹھیوں کو، تعویذ گنڈوں کو اپنا محافظ مانے، اپنے کام بنانے والا مانے، اور اللہ کو بھی مانتا ہے۔ ایسا ہی مان نہیں کہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی بندگی میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں شرک بھی کرتا ہو، ایسا ایمان نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جیسے عرب کے لوگوں کا حال تھا کہ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ ایسا ایمان نہیں جو شرک والا ہو، ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ اپنی قوم میں جب دعوت دیتے، بازار میں، خیموں میں جا کر، کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، تنہائیوں میں، مجمعوں میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح نہیں کر سکتے، کسی اور کی رضا کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ قبروں پر، نہ بتوں کے آگے، نہ کہیں، نہ سورج چاند ستاروں کو۔ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان لائے، ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ایمان لائے اور ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو توحید کا اہتمام زندگی میں ہو، ہر حال میں، یعنی کہ عام حالات میں تو موحد بنا رہے، لیکن پھر کبھی بچہ بیمار ہو گیا اور سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر بابا کے پاس بھی جائے کہ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کا ایمان خراب ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، توحید کا اہتمام کرے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنائے، نہ رب بنائے، نہ اللہ کے مقام کے، اللہ کے برابر کسی اور کو مقام دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ دوسری چیز کامیاب ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری ہو، خواہشات کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम व मन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यहाँ भी एक कामयाबी का जिक्र अल्लाह ने किया है। कामयाब कौन? ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या करो? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हक बात बोलो, सीधी सीधी बात बोलो। अल्लाह से डरो और कौल सदीद का एहतिमाम करो, सीधी बात जिसमें कोई कुफ्र और शिरक ना हो, जिसमें कोई धोखा ना हो, जिसमें कोई टेढ़ापन ना हो, अदल इंसाफ से हटी हुई बात ना हो, ना अल्लाह के हक में ना बंदों के हक में, ना अखलाकी एतबार से इनहराफ उसमें हो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर तुम बुरी बातों से बचोगे, अपने कलाम की इस्लाह करोगे। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की भी इस्लाह कर देगा। तुम अपने दिल की, अपनी ज़ुबान की इस्लाह करो, अल्लाह की तौफीक से तुम्हारे अमाल की भी इस्लाह हो जाएगी। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और इतना ही नहीं, तुम्हारी कोताहियाँ, गलतियाँ, गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करें, ये बहुत बड़ी कामयाबी का मुस्तहिक हो गया। कामयाबी कहाँ से शुरू होती है? जब ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आता है। समाज के बनाए हुए रस्म रिवाज पर चलना नहीं, अगर सही है तो ठीक, लेकिन समाज के बनाए हुए कहाँ से ठीक होंगे, खुसूसन जब वो किताब और सुन्नत की बिल्कुल बरखिलाफ है। बाप दादा का तौर तरीका, हमारे बाप दादा ऐसे ही करते आए, मेजॉरिटी ऐसा करती है, फ़ायदा इसमें है दुनिया का। मेरा दिल ये कहता है, बल्कि मेरा रब क्या कहता है ये देखना है, मेरे रसूल का क्या कहना है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं तोड़ना, चाहे उसमें नुकसान हो, चाहे उसमें ज़िल्लत हो, चाहे इसकी वजह से इंसान की मकबूलियत कम होती हो, ख़त्म होती हो, बात वही करना, अमल वही करना जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह का हुक्म किताब में है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और किताब की तौज़ीहात सुन्नत में है। किताब और सुन्नत की पैरवी करना, सिर्फ नमाज में नहीं, तिजारत में भी बाज़ औक़ात होता है ना, आदमी इबादात में इससे ज़्यादा मुत्तक़ी कोई नहीं, मामलात में गलत, तिजारत में गड़बड़, या तिजारत में भी ठीक है, घर वालों के, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने में अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानता, बहनों की जायदाद नहीं देता, शादी कर दी ना तुम्हारी बस। बहुत सारे इलाकों में क्या होता है, निकाह पर बहुत खर्च होता है और बहनों की, बाप का इंतकाल हो गया, बहनों का निकाह कर दिया, जायदाद का बड़ा हिस्सा भाई ले लेगा और बहनों को कुछ दे दिला के छुट्टी कर देगा। जो हक उनका है उनको दे, जिसका हक उसको दिया जाए। ज़िंदगी के सारे मामलात में किताब और सुन्नत की ताबेदारी हो, सिर्फ इबादात में नहीं। अक़ायद हों, इबादात हों, मामलात हों, अखलाक हों और शरई आदाब हों, इन तमाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, किताब और सुन्नत की ताबेदारी उसकी ज़िंदगी में हो। ऐसे आदमी के बारे में कहा गया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये बहुत बड़ी कामयाबी का हकदार बन गया, कामयाब हो गया, ये इसने बड़ी कामयाबी पाई, अजीम कामयाबी का मुस्तहिक हो गया ये, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की माने बगैर कामयाबी का तस्वुर ही नहीं है। तो ये भी चीज़ ज़िंदगी में आए कि आदमी देखता रहे फला मसले में अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है। ज़िंदगी में कोई भी मसला आया, आपके निकाह आया, जनाजा आया, आदमी बाज़ औक़ात इनमें रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, अगर हमने ढोल ताशे निकाह में नहीं किए रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, अगर हमने वालिद साहब के सारे किस्म के रिश्तेदार हैं, सिर्फ हम थोड़ी ना हैं,
تو سب کی چاہتیں پوری کریں گے، چادریں چڑھائیں گے، پھول چڑھائیں گے، سب کچھ کریں گے، ہر قسم کی بدعات کریں گے، 40واں 10واں سب علاقوں میں چلتے ہیں۔ رکنا ہے نہیں۔ کتاب و سنت کی تابعداری زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے اس سے عزت ملے یا ذلت ملے۔ بعض اوقات صرف عزت کے مواقع پر آدمی کتاب و سنت کی تابعداری کرتا ہے، ذلت کے معاملات میں کٹ کے نکل جاتا ہے۔ چاہے عزت ملے ذلت ملے، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے انہوں نے عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ کی، اللہ نے ان کو عزت دی، عزت اسی میں۔ تیسری چیز سلف کے منہج کی پیروی، صحابہ کے راستے پر چلنا، یہ بھی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی قرآن و سنت کی اپنے طور پر تعبیرات کرے، اپنے حساب سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جو جی میں آئے قرآن کا مطلب نکالے، جو جی میں آئے حدیث کا مطلب لے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ کامیابی ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف کے فہم کی طرف، خصوصاً صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ 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 رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے اس میں سے، نہ نکلنا چاہیں گے، وہ خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے، بہت بور ہو گئے جنت۔ آدمی دیکھیے، آدمی موج مستی میں جاتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد دل میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، جنتی جنت سے کبھی منتقل ہونے کی چاہت نہیں کریں گے، شفٹ ہونا ہے ہم کو جنت سے، نہیں، وہ جس میں اتنے خوش ہوں گے کہ وہاں ہمیشہ رہنا چاہیں گے، اور ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں 4 کوڑیوں کا جمع کر لینا، بینک بیلنس بنا لینا، تجوری میں کچھ پیسے بھر دینا، پھٹی ہوئی نوٹیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ لوگوں کے نزدیک، کفار کے نزدیک کامیابی ہے۔ ان کو دیکھ کے ہم بھی ان کی نقالی کرنے میں ایسے لگ گئے کہ ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آدمی ایسی جنت میں چلا جائے جس میں اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو، اور اللہ اس کے اعمال کی بہترین جزا اس کو عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت کے باغوں میں اس کو بسائے۔ اسی طرح سے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو ہر آن بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ انسان کے نفس میں برائیوں کی طرف میلان ہے، لذتوں کی چاہت ہے، لذتوں کی چاہت اس کو اللہ کی حدیں پار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ حرام لذتوں کی طرف لپکتا ہے، دل اس کا چاہتا ہے، نفس اس کا چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ لذتوں میں حد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لذتوں میں حد رکھ دی ہے۔ تجارت کے ذریعے سے کمایا مال کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چوری کا نہیں، سود کا نہیں، غصب کا نہیں، حد رکھ دی۔ ایک مال حلال ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو حلال کیا لیکن سود کو حرام، اللہ نے حد بندی کر دی۔ نکاح کیا جائے گا لیکن زنا حرام، نکاح کے ذریعے سے اپنی چاہت پوری کرنا، خواہش پوری کرنا جائز ہے، بلکہ اس پر صدقے کا ثواب ہے، لیکن زنا حرام، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ شربت پی سکتا ہے، شراب نہیں، خمر نہیں،
اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں حد بندی کر دی ہے اور لذتوں میں حد بندی کر دی ہے. یہ لذت جائز، یہ جائز نہیں. نفس نہیں چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے کوئی حد نہ ہو. ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے نفس کو اتنا مہذب بنائیں، جنگلی سے اس کو ڈسپلن بنائیں. نفس جنگلی جانور کی طرح ہے، وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ قاعدے نہیں جانتا ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہتا ہے. اس کو ڈسپلن بنایا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا سرکس وغیرہ میں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا ڈسپلن بنایا جاتا ہے کہ چابک کے ذریعے سے ان کا کنٹرول کرنے والا ان کو کنٹرول کرتا ہے. کھڑے ہو جاؤ تو 2 پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. شیر 2 پاؤں پہ کھڑا ہو گیا انسان کے سامنے. کیا ہوا؟ اس کو اس نے اتنا مہذب بنایا کہ اب وہ پابند ہو گیا ہے. نفس جانور کی طرح ہے، جنگلی ہے. اس کو پابند بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پابندی میں عزت ہے، اسی میں نجات اور کامیابی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ہیں کہ کتا بھی جب اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے. عام کتے کیا ہوتے ہیں؟ ہڈی کے لیے لڑتے ہیں، گوشت کے لیے ایک دوسرے سے چھینتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر غراتے ہیں، بھونکتے ہیں. وہ اپنے لیے شکار اگر کرے ایسا جانور تو اس کا شکار حلال نہیں ہے. لیکن کلب معلم، سدھایا ہوا کتا اگر شکار کر کے مالک کو لا کے دے، اس کو ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے. وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، وہ پکڑتا ہے لیکن لا کے مالک کو دیتا ہے. وہ اپنی چاہت کے مطابق نہیں کرتا ہے، مالک کے حکم کے مطابق کرتا ہے. اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کو خریدا جا سکتا ہے. حدیث میں استثناء اس کے لیے ہے، اس کے پالنے کی بھی گنجائش ہے شکاری کی، اور اس پر ثواب نہیں گھٹے گا. اس کے علاوہ کے لیے ہے ثواب گھٹنے کا. تو آپ دیکھیے کتے کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے. کب؟ جب وہ اپنی خواہش کے بجائے مالک کے حکم کو یاد رکھتا ہے. بتائیے وہ انسان کتنا ذلت میں پڑ جائے گا جو اپنے مالک کے حکم کو بھلا کر اپنی چاہتوں کا غلام بن جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خواہشات کے غلام کے لیے کتے کی مثال قرآن میں دی ہے. فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، عام کتوں کی، سدھایا ہوا نہیں. اور 2 جگہ اللہ نے ذکر کیا اس کا. اس لیے اپنے نفس کو پاک کرنا یہ کامیابی ہے. یعنی پاک کرنا سے مراد نفس پابند ہو جائے اللہ کے حکموں کا. خواہشات کو قتل نہیں کرنا ہے، پابند بنانا ہے. انسان کی خواہشات، اس کی لذتوں کی طلب کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو ڈسپلن بنانا ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگی سے، اس کا تزکیہ کیا. تو نفس کا تزکیہ کرنا یہ ہے کہ ایک انسان نفس کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے ان کو پاک کرے. جیسے مال میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو مال پاک ہوتا ہے. نفس کو اگر مہذب بنایا جائے، گندگیوں سے پاک کیا جائے تو بہتر بنتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک کام ہے جو کامیاب کراتا ہے. اور آخری چیز میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، شیخ کا بھی وقت ہے. آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ہدایت کی، اصلاح کی فکر کریں. اپنے گھر والے، متعلقین، رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ، جہاں تک ہمارا دائرہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، بھلائیوں کا حکم دیں، تلقین کریں، برائیوں سے روکیں، منع کریں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. معلوم ہوا کہ صرف اگر اپنی فکر انسان کرے تو کامیابی نہیں ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر سورۃ العصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، تاکید کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ تو خود ایمان لائے، عمل کیے، لیکن دوسروں کو بھی حق کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے، ان کو حق سمجھایا اور حق پہ جمنے کی تلقین کرتے رہے۔ جو لوگ ان کاموں کو کریں گے یہ لوگ کامیاب ہوں گے، خسارے سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت میں جتنی باتیں آئی ہیں جن میں کامیابی کا ذکر آیا ہے، ان کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور دینی مجالس میں علماء کرام سے علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔